اللہ کے چھپے ہوئے راز کو بطول کہتے ہیں۔ جناب مریم بطول ہے لیکن چھوٹی۔ قرآن میں کہانی پوری بی بی مریم کی لکھی ہوئی۔ جناب مریم کی ماں نے منت مانی تھی، اللہ مجھے اولاد دے تو میں اس کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں۔ اللہ نے بیٹا نہ دیا، بیٹی دے دی۔ بیٹی ہاتھوں میں لے کے حنانہ خاتون جناب مریم کی ماں نے اللہ سے کہا میرے مالک بیٹی دے دی ہے، میں نے تو نوکری کے لیے مانگی تھی اولاد، فرمایا اس سے بھی نوکری کروا۔ میرے مالک بیٹا ہوتا مجاور بناتی، فرمایا اس سے کنیز بنا۔ واقعہ قرآن میں لکھا، اس سے کنیز بنا۔ میرے مالک اسے کنیز کیسے بناؤں؟ بیٹا ہوتا تیرے گھر میں چھوڑ کے آ جاتی، اسے تیرے گھر میں چھوڑ کے کیسے آؤں؟ جملہ بڑا بدل کے کہنے لگا، اور مائیں بہنیں تشریف فرمائیں تہذیب کے دائرے میں کہنے لگا۔ مریم کی ماں نے کہا میرے اللہ اسے ہمیشہ کے لیے تیرے گھر میں چھوڑ کے نہیں آ سکتی، یہ مستور ہے، یہ ہمیشہ تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ فرمایا مطمئن ہو کے چھوڑا، بطول ہے۔ جس چیز سے تو خوف زدہ ہے اس سے خوف نہ کھا، بطول ہے یہ۔ میرے مالک کون چھوڑ کے آئے گا؟ فرمایا ہم نے زکریا کے ذمہ لگایا۔ اس دور میں قرآن کہتا ہے جناب زکریا اس دور کے نبی تھے، اور رشتے کے اعتبار سے جناب مریم کے خالو تھے۔ اللہ نے زکریا کی ڈیوٹی لگائی، زکریا بطول کو تو پال۔ کہ بلا تائید فرمائیں گے؟ زکریا کفالت کر بطول کی۔ تو جب پوری صحابان رکھیے گا، نتیجہ آپ کی سوچوں سے بہتر دو۔ جناب زکریا نے جناب مریم کو ہاتھوں میں لیا اور لے کے کہا میرے مالک اپنے گھر لے جاؤں؟ فرمایا نہیں، بطول ہے۔ بادشاہ حسین عزت دے تو نے اپنے گھر نہیں لے کے جانا۔ میرے مالک کہاں لے کے جاؤں؟ فرمایا میرے گھر میں۔ مالک وہاں کہاں رہے گی؟ فرمایا ایک حجرہ بنا، وہاں ایک چبوترا، چبوترے میں ایک کمرہ بنایا، کمرے میں ایک مصلی بچھایا، اس پہ جناب مریم کو بٹھا دیا۔ میرے مالک میں یہاں رہوں؟ فرمایا نہیں، تو جا۔ میرے مالک اس کے پاس کون رہے گا؟ فرمایا میں رہوں گا۔ مالک کی سرپرستی ہوگی، میری کنیز ہے، یہ کنیز اور مالک کا معاملہ، تو جا۔ دروازے پہ بیٹھ جاؤں؟ فرمایا نہیں، تالا لگا۔ چابی مریم کے گھر دے دوں؟ نہیں، ساتھ لے جا۔ دروازہ بند رہے تاکہ پتہ چلے بطول کا اختیار کیا ہے۔ تیرا رجب بھی ذہن میں رکھنا، جناب سیدہ بھی ذہن میں رکھنا۔ دروازہ بند کر کے تالا لگا کے چابی لے جا۔ جناب زکریا چلے گئے۔ تبلیغ کرتے کرتے ذہن میں خیال آیا کہ کوئی حکم نہیں آیا کہ کھانا کفالت جو میرے ذمہ ہے، تو کھانے کا تو اللہ نے حکم نہیں بھیجا۔ جناب زکریا نے کہا اگر میرے ذمہ کفالت ہے تو یقیناً پھر کھانا تو میرے ذمہ ہی ہے۔ جلدی سے گھر گئے، اپنی زوجہ سے کہا کھانا بنا۔ زوجہ نے روٹی بنائی، زکریا نے ہاتھ میں روٹی لی، دوڑے بیت المقدس کی طرف، جا کے تالا کھولا، دروازہ کھولا۔ قرآن کہتا ہے زکریا کی حیرت کی انتہا نہ رہی، مریم کے مصلے کے آگے رنگ برنگے کھانے، ہائے ہائے محنت کی قدر ہے یہاں پہ، بے موسم میں پھل دیکھے۔ جناب زکریا نے حیران ہو کے کہا مریم باہر تو گئی نہیں، اندر میرے علاوہ کوئی آیا نہیں، کھانے کہاں سے آئے، پھل کہاں سے آئے؟ قرآن ابھی ممبر میں لے کے آؤ، جناب مریم نے انگلی آسمان کی طرف کی، کہا کہ میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے، میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے، میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے۔ اب صبح سے لے کر رات ہو گئی مجلس کو، بشریت کا تقاضا ہے، بدن تھک جاتا ہے، لیکن زبانیں تب تک ہوتی ہیں جب بدن نہیں، جب عقیدے تھک جاتے ہیں۔ عقیدے آپ کے جوان ہیں، ولایت علی کی چمک ہر ایک آنکھوں میں مجھے نظر آ رہی ہے۔ جناب مریم نے کہا یہ مجھے اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں۔ یہیں پہ بطولوں کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ جو جنت سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جو جنت روٹی پہنچائے اسے زہرا کہتے ہیں، جس کی روٹیاں جنت سے آتی ہو اسے مریم کہتے ہیں، جس کی پکی جنت میں جاتی ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ مجھے
2 4 6 हाथ अकीदे वाले चाहिए। न जुमला इसे एक और ऊपर लेके जाने लगा हूं, जो उधर वालों से खाए उसे मरियम कहते हैं, जो उधर वालों को खिलाए उसे ज़हरा कहते हैं। फरिश्तों ने ज़हरा के दरवाजे पे यतीम बन के, असीर बन के, फकीर बन के रोटियां मांग के मौलवियों को बताया है, इनसे रिज्क मांगना बिद्दत नहीं है। देते हैं रिज्क आले मोहम्मद। आले मोहम्मद रिज्क देते हैं, मांगने वाला हाथ। तवातुर देखिएगा और नतीजा समझिएगा। खाना कहां से आ गया? शिया सुन्नी है बाप, जन्नत से खाना, और ये मुसल्ला भरा हुआ है खाने से, दरमियान में बैठी अल्लाह की कनीज। जकरिया ने देखा कि चाबी मेरे पास थी, दरवाजा बंद था, खाने कहां से आए? खुदा ने कहा मैं बतूलों के लिए दरवाजों का मोहताज नहीं, मालिक हुसैन इज्जत, जो बतूल हो वो दरवाजे की मोहताज नहीं। अब जो हाथ से घर से खाना लेके आए थे, अब वो हाथ में रह गया। अब जनाब जकरिया ने समझा कि शायद अल्लाह को मेरे घर का लाया खाना कबूल नहीं। जकरिया ने मुंह आसमान की तरफ कहा कि मेरे मालिक, तूने मुझे कहा था तू पाल, तो खाना मैं अपने घर से कल से लाऊं? नहीं जकरिया, खाना मैं ही भेजूंगा। मेरे मालिक, मेरा भी तो होना कि मैंने बतूल पाली है, खाना खिलाने देना मुझे। 2 वक्त की बतूल को खाना मैं भी खिला सकता हूं। आवाज़ परवरदिगार ने जकरिया, तू खाना नहीं खिलाएगा, खाना जन्नत से आएगा। जी जिगर है जो मैं मिंबर पे रखने लगा और मुझे देखना है कि कितने मुनसफ मजाज बंदे बैठे हैं। जकरिया, खाना तू नहीं लाएगा, खाना अर्ज से आएगा। मेरे मालिक, क्यों नहीं मैं खिला सकता? फरमाया जकरिया, ये बतूल है। मेरे मालिक, ये बतूल है तो मैं भी तो नबी हूं। फरमाया ये मासूमा है। मेरे मालिक, मैं भी तो अलैहिस्सलाम हूं। अब मुझे दुख होगा जो बंदा है मेरी नजर की दस्तरस में, दिल में उसकी अली वलीउल्लाह है, वो नौकर के नतीजे पे ना बोले। आवाज है, मेरे मालिक मैं भी नबी हूं, खाना खिला सकता हूं। फरमाया जकरिया, इस्मत के कानून होते हैं, तू नबी है, तेरी ज़ौजा गैर मासूमा है, रोटी बनाती है तेरी बीवी की हाथ की बनी रोटी मरियम के हलक के अंदर उतर गई, इसकी इस्मत खतरे में चली जाएगी, लिहाजा खाना मैं भेजूंगा। अल्लाह ने कुरान में कानून दे दिया कि जकरिया की बीवी भी मासूमा को खाना नहीं खिला सकती। मेरी नजर के सामने ला, मक्के के मुफ्ती के लेके आज के मौलवी तक के मौलवी, मैं इनसे इतना पूछूं, जो अल्लाह एक वक्त की जकरिया की बीवी की रोटी मरियम को नहीं खाने देता, अगर अबू तालब ने कलमा नहीं पढ़ा था, 13 साल अली की मां पकाती रही है, अबू तालब खिलाता, पकाए अली की मां, मालिक हुसैन से तो पकाए अली की मां, खिलाए अली का बाप। खुदा की नजर में मां भी मासूमा। मैंने जिंदगी में कभी मिंबर पे ईमान अबू तालिब नहीं पढ़ा, जिंदगी में मैंने नहीं कभी पढ़ा। मैं जब भी पढ़ूं फजाइल अबू तालिब पढ़ता हूं। लोग अबू तालिब को मुसलमानों में ढूंढ रहे हैं, इधर आ मैं तुझे अलैहिस्सलामों में दिखाऊं। चले बड़ी आसान सी मिसाल देके चला जाता हूं। डेरे में जिस बंदे को बहुत शौक है हजरत अबू तालिब का ईमान ढूंढने का, वो आज से रिसर्च करे, वो इतना बताए कि इस्लाम की पहली दावत कहां हुई थी। हजरत अबू तालिब का घर किस शहर में था? मक्के में। अल्लाह का अपना घर कहां था? नहीं, बंदे थोड़े रह गए। अल्लाह का अपना घर मक्के में था।
تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی؟ خدا کہہ دیتا محمد جب میرا اپنا گھر موجود ہے ہمیں کیا ضرورت ہے ابو طالب کے گھر میں اسلام کی بات کرے؟ اسلام کی پہلی دعوت ہے میرے گھر میں ہونی چاہیے، لا الہ کی بات ہے میرے گھر میں ہونی چاہیے، محمد رسول اللہ کی بات ہے میرے گھر میں ہونی چاہیے۔ بات توحید کی تھی وہ ابو طالب کے گھر میں رہی ہے، بات محمد رسول اللہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر میں رہی ہے۔ جب ہم نے مولویوں سے پوچھا جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ مولوی نے شرما کے کہا جی وہ وجہ یہ تھی اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے، اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے، اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے، ڈوب کے مر جا تو اتنا مان گیا۔ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں۔